أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور خود بھی نیک عمل کر رہا ہے اور اللہ نے کہہ رہا ہے کہ میں فرما بردار بندوں میں سے ہوں، میں فرما بردار حکم بردار بندوں میں سے ہوں، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، تو آپ جو ہے اس چیز سے دفاع کیجئے جو نیکی ہے، اس سے دفاع کیجئے برائی کی، تو جو آپ کا اور آپ کے درمیان جس کی دشمنی ہے وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا، اور یہ بات انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرنے والے، اور یہ بات انہی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑی قسمت والے، اور کبھی شیطان تمہیں جو ہے اکسائے، چوک لگائے، تو تم اللہ سے پناہ طلب کرو شیطان کی، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خلاصہ تفسیر میں تو کل جو بات ہمارے سامنے آئی تھی، جن لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس پر جم گئے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کب؟ موت کے وقت، قبر سے اٹھتے وقت، میدان حشر میں، پھر دنیا کے اندر، تو سنایا تھا میں آپ کو، دنیا کے اندر بھی فرشتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھی دنیا میں تم کو معلوم نہیں پڑا، تو ان لوگوں کے لیے استقبال کر کے ان کو جنت میں لے جائیں گے فرشتے کر، اور کہیں گے کہ سب اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مہمانی کا نظام ایسا ہے، تو کل یہ بات آئی تھی۔ تو اب جو ہے یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں دین پر قائم ہونے کے بعد؟ قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اور اس پر استقامت حاصل کرتے ہیں۔ اصل چیز استقامت، دین پر استقامت، کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو، بس۔ اتنے فتنے ہیں، خاتمہ ایمان سب سے بڑی خوش نصیبی وہی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی کہ ایک شخص کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ چاہے یعقوب صاحب مجید رحمۃ اللہ علیہ، مجید علوی صاحب رحمۃ اللہ خاندان کے بزرگ تھے، میں بھوپال میں تھے، مولانا علی میں ان کے پاس جاتے تھے، یہ تو دنیا کی عظیم شخصیت، دنیا بھوپال جا کو ان کی بلی سے بیٹھ کو انہوں کیا بولے سو لکھ لی، بعد میں بولے میں ایسا لکھ لیا ہوں آپ کی ملفوظات ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے نہیں تھا یہ لوگ، پھر اجازت دو کہ مجھے جو ہے وہ تباہ کروں، وہ جو ہے آپ کے ملفوظات تباہ کرنے کی اجازت دی تھی مجھے، بڑی مشکل سے اجازت دی انہوں نے۔ صحبت باہل دل، یہ کتاب نام ہے اس کا، تو میں کسی کا انتقال اگر جو ہے ایمان پر ہو رہا ہے تو میں اسے جو ہے میں مبارکباد دوں گا، بولے سب سے بڑی مبارکباد یہ ہے، خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ بزرگوں سے تعلق جوڑنا، نسبت مع اللہ پیدا ہونا، نسبت مع اللہ پیدا ہوگی تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، نسبت مع اللہ نہیں بھی ہے ڈاما ڈولا بھی، جس کو نسبت مع اللہ ہو گئی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اب وہ نسبت کیا ہے، کیسی ہے، الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، نسبت مع اللہ کیا ہے، ہاں؟ تو احادیث میں ہے کہ جو ہے مرتے وقت جو ہے شیطان آخر تک چھوڑتا نہیں،
گیا ہے شیطان تجھے اگر اکسائے گا تو اکسانے کا ہر وقت آخر دم تک لگے رہتا ہوں. کہ بیٹا دیکھو کس کس روپ میں آئے ہو, جو انتقال کر چکے ہیں ان کے دادا دادی اور آئے والدین. دیکھو بیٹا وہ جو عیسائی تھے نا وہ سچا دین ہے, تم وہ قبول کرو بس. تو دیکھو اگر اس کو نسبت مع اللہ حاصل نہیں ہے, دیکھو ہمیں منزل سے گزر چکے ہیں, ہم پہنچے منزل کو وہاں پر, تو سچا دین وہ ہے. ارے ہمارا سچا دین بولتا ہے, میرا باپ بول رہا ہے, میری دادی میرا دادا بول رہا ہے, بول کے ختم ہوگا پلٹ گیا. یا تم یہودیت اختیار کرو, وہ کہے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آخری وقت تک جو ہے اس دیکھتا رہتا ہے انہیں. اگر نسبت مع اللہ حاصل نہیں ہے, گیا کام سے ہونے. تو استقامت, اس لیے صوفیہ نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامت, استقامت کرامت سے بڑھ کر چیز ہے. کرامت کیا اللہ دکھاتے ہو, کرامت کرامت کے پیچھے بندے کیا حال لے رہتا ہو. استقامت اس کی ذاتی کوشش, اس کی جد و جہد. تو کل وہ بات آئی تھی, تو اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا. یہ نعمت اکرام و اعزاز کے ساتھ اس طرح ملی, اس طرح مہمانوں کو ملتی ہیں. آگے حسن حال کے ساتھ, ان کا حسن حال ایسا ہوا جنت میں ان کے لیے مہمانی کا سامان ہو رہا ہے. مہمان کے لیے تو آدمی اچھا تیار کرتا نہیں. مہمان آئے تو معمولی صدمت میں بھی ہمارے مہمان آئیں گے, تو اللہ تعالیٰ میزبان بن کے ان کی مہمانی کر رہا ہے. یہ بطور مہمان کی اللہ کی طرف سے ہوگا. آگے حسن حال کے بعد حسن مقال اور عمل بتایا جا رہا ہے. اس سے بہتر کس کی بات ہوئی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, خود بھی عمل صالح کرے, اور پھر صاف صاف اعلان کر دے کہ میں فرما بردار بندوں میں سے ہوں, میں نافرمانی کرنے والا سا نہیں ہوں. یہ چیزیں ہونا, تینوں چیزیں ہونا. پہلا یہ کہ جو ہے اللہ کی طرف بلانے والے کے لیے کیا چیز ہے, یہ عمل صالح کرنے والا اور فرما بردار. یہ چیزیں, دو چیزیں ہیں, یہ بتاؤ. بندگی کو اپنا فخر سمجھے آپ. ارے اللہ کی بندگی معمولی ہے کیا, سب تو وہاں نوکری ملی, گیا ہے بہت بڑی نوکری جگہ, کون سے یہ کہاں کی کمپنی بتا رہے, یہ اللہ کی بندگی ہے, اللہ کے بندہ بننا کوئی معمولی بات ہے. متکبر کی طرح آر نہ کرے, چونکہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے, اصلاح خلق کا کام کر رہا ہے. اس کے بعد جاہل لوگ تکلیف دیتے ہیں ایسے لوگوں کو, جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں ان کو لوگ جاہل لوگ تکلیف دیتے ہیں, ان کی ایذاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں, اے رسول صلی اللہ تعالیٰ رسول فرماتے ہیں کہ نیکی اور بدی برابر نہیں. آپ اپنے متبعین سے فرمائیے کہ جو ہے ہمیشہ نیک برتاؤ کرو. کیا گالیاں دیتا کہ نہیں انہیں, کیا غلط بولتا کہ نہیں انہیں, کیا انہیں دیکھتا ہے ہمیں کتنا بولتے ہیں, کیا گالیاں انہیں کیا بھی نہیں کرتا. نیک برتاؤ کیجیے, بدی کو نیکی سے ٹال دیجیے. تو جس شخص میں اور آپ میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے, جیسے کوئی دلی دوست ویسا ہو جائے گا. یعنی بدی کا بدلہ بدلی سے دینے میں عداوت بڑھتی ہے, نیکی سے دینے کے اندر جو ہے اس کی عداوت ختم ہو جاتی ہے, تمہارا دوست بن جاتا ہے. یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے مستقل مزاج ہیں, انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں. لیکن انسان کے شیطان کے لگا ہوا ہے, ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. شیطان اگر کچھ وسوسہ ڈالے تو اپن اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا. ومن احسن قول ممن دعا اللہ, یہ مومن کاملین کا دوسرا احوال بیان کیا جا رہا ہے. وہ خود اپنے ایمان پر اور عمل پر قناعت نہیں کرتے, دوسروں کو بھی جو ہے نیک بات بتاتے ہیں, دوسروں کو عمل کی ترغیب دیتے ہیں. جس میں کیا ہے دعوت اللہ, زبان سے, تحریر سے, کوئی اور جو طریقہ ہے اس سب طریقوں سے. اس کے اندر جو ہے بلانے کے لیے نماز اذان بھی دعوت اللہ. روزانہ 5 وقت حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح. کیا اعلان ہو رہا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, تو بڑا میں بڑا, کتنے لوگ بڑے بنے, تم سب سے بڑا اللہ ہے. بغیر ڈر کے اعلان کر رہا ہے آدمی,
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. معبود ہے نہیں کیا الہ کے معنی کیا؟ حاکم. اس کا حکم چلے پوری کائنات کے اندر. کیا سمجھے تمہیں یہ مولوی سر کا ہو رہا ہے؟ تم جیسا چاہے ویسا دنیا میں ہو رہا ہے کیا؟ جیسا اللہ چاہے ویسا ہو رہا ہے؟ تم جیسا چاہ رہے دنیا میں نہیں ہو رہا ہے. حکم اس کا چلا ہوا ہے. تم غلطی سے کیا کہ سمجھ لگ بیٹھے ہو. دیکھتے جگہ ایسا ہوتا ہے ایک دم سماجی حالات بدل جاتے ہیں, سیاسی حالات بدل, ایک دم پوری واش آؤٹ. کوئی ایک دم غلبہ حاصل کر لیتا ہے, آ جاتا ہے. دیکھ سب اس کے ہاتھ میں. ذل میں کوئی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اس کو ذلت دیتا ہے. آپ تو کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر آپ جو ہے نیچے فٹ پاتھ پھر رہے ہیں. جانا رہا تھا اتنے ان کے پاس ملنے جانا رہا تھا, اتنا سیکورٹی سے جانا پڑتا تھا. اب کیا اسی سیکورٹی نہیں ہوئی, پھر رہا ہے. جوتے لڑکاتے پھر رہا ہوں, معلوم ہے. تو کیا اعلان کر رہا ہے مؤذن؟ تو اس آیت کو مؤذن کے بارے میں بھی نازل ہوئی, عام ہے. لیکن دعا الی اللہ کے بعد پھر عمل صالح آیا ہے. اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھے, اور حدیث میں آتا ہے اذان اقامت جو بھی دعا کرے گا وہ دعا رد نہیں کی جاتی. دربار کھل گیا اللہ تعالیٰ کا. اذان کے بعد کیا ہے معلوم ہے؟ حدیث میں آتا ہے رمضان میں اس کے دروازے کھل رہے ہیں. ارے رمضان میں کیا ہے لگانے کا, روزانہ دروازہ کھل رہا ہے, رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں. جو ہی اذان ہوتی ہے بس سب اٹ کھل گئے, نظر نہیں آ رہے تم کو. جس میں زیادہ دخل رمضان فتحت ابواب السمائی فتحت ابواب الرحمتی. جب رمضان کا شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھلے جاتے ہیں, رحمت کے دروازے. رمضان کے دروازے بیٹھے ہیں, روز ہو رہے 5 وقت, بھلے کہا تھی میں. تم ذرا اٹینشن کرو, کھلا ہے دربار, جاؤ جلدی. ہاں جو اذان مؤذن کرا کے بھی سوچا, اذان کا جواب دیا تو اللہ کی فرمایا سل تو تسر. ایک شخص اذان دیا, دوسرا آدمی اس کی اذان سن کے اذان کا جواب دیا, سل تو دعا مانگ, تیری دعا قبول ہوگی. یہ دیکھو جس نے جیسا مؤذن نے کہا ایسا کہا ہے, نجات پا گیا. یہ دیکھو کہ معمولی چیز ہے اذان. اذان اور جواب کے فضائل تو پھر یہ اب تو لکھا نہیں انہوں نے, کتاب پڑھ لے, کون سی تفسیر پڑھ لے کر لکھ لے وہاں سے. اب اس کے بعد پھر جو ہے نا اللہ کی طرف بلانے کے جو بھی طریقے ہیں تمام طریقوں سے بلانا ہے. اور جو لوگ مخالفت کرنے والے ان سے جو ہے الجھنا نہیں ہے, نہ ان سے جو ہے برائی کا جواب برائی سے دینا ہے, برائی کا جواب جو ہے بھلائی سے دینا ہے. اب اس کے بعد ولا تصدیق, یہاں سے دعوت اللہ کی خدمت انجام دینے والوں کے لیے ہدایت دی کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں, صبر سے کام لیں. ان کے اندر یہ صفت ہونا چاہیے کہ اچھے طریقے سے اس کو دفع کریں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص تم پر غصے کا اظہار کرے تم اس کا صبر کرو, تو جہالت سے پیش آئے تو تم بردباری سے معاملہ کرو, اس نے ستایا تو اس کو معاف کر دو. ٹٹ فار ٹیٹ مت کرو. تو ٹٹ فار ٹیٹ کرتے رہتے ہیں. نہیں, ایک شخص نے ابو صدیق کو گالی دی. ابھی تو ایک دم اس سوا کرام ایک دم لاسٹ اسٹیج پر نہیں آئے, تربیت تو نہیں. پہلے کوئی جاہل دیہاتی لوگ آتے تھے نا, کچھ تو بولا انہیں, برا بھلا کہا آپ کو. تو حضرت ابو صدیق کیا کہتے ہیں, دیکھو اگر تم کلام میں سچے ہو تو میں مجرم خطا کار ہوں, اللہ مجھے معاف کرے. کیا بول رہے ہیں دیکھو ذرا. اگر ایسا ویسا بولا انہیں, بھائی اگر تو ایسا بولا, اگر تو سچا ہے تو میں واقعی مجرم خطا کار ہوں, اللہ مجھے معاف کرے. اگر تو غلط بات جھوٹ بول رہا ہے اللہ تجھے معاف کر دے. دونوں طریقے سے بول دیا. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.